ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے نامور صوفی اسکالر الشیخ محمد محسن منور یوسفی درگاہ محسنیہ جوہر لاہور کے ہونہار فرزند احمد محسن صاحب ہیں۔ آپ برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیورپول سے بیچلر آف لا، یونیورسٹی کالج لندن سے ماسٹر آف لا اور BPP یونیورسٹی سے بارٹ لا کی ڈگری اعلیٰ اعزازات کے ساتھ حاصل کر چکے ہیں۔ احمد محسن صاحب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے لنکن ان سوسائٹی سے پال ہیم ایجوکیشن ایوارڈ حاصل کر کے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، آپ سنائیے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اچھا احمد صاحب، آپ نے UK سے بارٹ لا کیا، چونکہ آپ ایک آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والد صاحب کا بہت خوبصورت نام بھی ہے، دین کے حوالے سے بھی بڑی تعلیم اور تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس کیسے آیا کہ بارٹ لا کرنا ہے، UK سے پڑھنا ہے؟ چونکہ آپ کا سسٹم اس طرح کا ہے، اگر نہ بھی پڑھیں، کم بھی تعلیم لیں تو آپ زندگی کے معاملات چلا سکتے تھے۔ سب سے پہلے تو جی یہ میرے بابا جان اور میرے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، ان کی یہ تعلیمات رہیں میری زندگی کے اندر۔ انہوں نے مجھے اس چیز کو سکھایا کہ لائف کے اندر بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے، ایک ماڈریٹ لیول، ایک ماڈریٹ ڈگری کے ساتھ لائف کو گزارنا، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ انہوں نے یہ بات کو واضح فرمایا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک بات ہے میں نے بات کرنے کا کیوں سوچا، میں لا کی طرف کیوں گیا، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی انسپریشن میں نے ڈرا کی علامہ اقبال سے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کر کے تو دیکھو، تو پھر یہ قلم تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، لوح بھی اور قلم بھی۔ تو ان کی تعلیمات سے ایک انسپریشن تو میں نے ڈرا ضرور کی، مگر اس سے پہلے میں نے اپنے والد صاحب کی جو تعلیمات تھیں وہ وجہ بنی کہ میں بارٹ لا کرنے گیا۔ میں انگلینڈ کے اندر 6-7 سال گزارنے کا موقع ملا۔ جو قانون کی تعلیم ہے، آپ نے پریفر کیوں کیا یورپ کو؟ آپ پاکستان میں بھی یہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بندہ نے چیز نے قانون کی تعلیم کو کیوں پسند کیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کے اندر جو بڑے بڑے ریولوشنریز آئے تھے، انہوں نے کہیں نہ کہیں آپ کو ان کی، جب آپ لائف کو پیچھے پڑھتے ہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں قانون ملتا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم پاکستان سے، قائد اعظم تھے، صحیح ہے نا، ایک لا میکر بن گئے نا، انہوں نے پاکستان بھی بنا دیا۔ بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ایک لا کا تھا۔ علامہ اقبال نے لا پڑھا، ذوالفقار علی بھٹو، ہی واز اے لا اسٹوڈنٹ ایز فار ایز آئی کین ریکال، ان فیکٹ ہی واز بیرسٹر تھے وہ بھی۔ ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں، ہم انڈیا کی طرف جاتے ہیں، ہم گاندھی کو دیکھتے ہیں، ہم اس سے بھی آگے جاتے ہیں، ہم نیلسن منڈیلا کو دیکھتے ہیں، نوبیل پیس پرائز ونر، دنیا ان کو مانتی ہے، نیلسن منڈیلا کو۔ کیا ہے پیچھے ہسٹری ٹریس کریں، لا ہے، آپ آگے چلے جائیں۔ یہ ابراہم لنکن کو دیکھیں، کیا کیا انہوں نے، لا کیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں میرا ماننا ہے کہ یہ جو لا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک ریولوشنری مائنڈ کے لیے، صحیح ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ انگلینڈ کو ہی کیوں پسند کیا، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ انفارچونیٹلی میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کا آج بھی ایک ہائیلی رینکڈ معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک زمانے میں تھا، آج نہیں ہے، صحیح ہے۔ جن یونیورسٹی سے وہاں ہم پڑھ کے آئے ہیں، دنیا کی سب سے ہائیسٹ رینکڈ یونیورسٹیز ہیں، اور ان کے جو پروفیسرز ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ کے پوری دنیا کے اندر ماہر سمجھے جاتے ہیں، صرف اس ملک کے ماہر نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ تو میں جن ٹیچرز سے پڑھا ہوں وہ اپنی اپنی فیلڈز کے ماہر ترین لوگ تھے پوری دنیا کے اندر، صحیح، ان کو مانا جاتا ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو ان لوگوں سے پڑھ کر ایک بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس ملتا ہے، سیکھنے کا ایک الگ موقع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائیورسٹی کا ایکسپیرینس بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے اندر جو تعلیم ہے، آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں تو یو اونلی ہیو دیز پاکستانیز اراؤنڈ۔ I love Pakistanis, I am a Pakistani, however
ڈائیورسٹی کی بات ہو رہی ہے. اب میں جب یونیورسٹی کالج لنڈن سے میں LLM کر رہا تھا کارپوریٹ کمرشل لاء کے اندر, ایک روف کے اندر ہم بیٹھے ہوتے تھے اور آپ یقین کریں کوئی 70 سے 80 ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب میں لنڈن میں تھا تو کوئی افریقن ہے, کوئی کینیڈین ہے, کوئی امریکن ہے, ایسے ایسے ملکوں کے لوگ تھے کہ ان ملکوں کا مجھے نام بھی نہیں آتا. صحیح ہے. تو اب ان لوگوں کے ساتھ جب ہم بیٹھتے تھے, ایک بندہ اپنا ریلیجن بتاتا تھا, اپنے ملک کی کسٹمز اور پریکٹسز بتاتا تھا, دوسرا اپنے ملک کی بتاتا تھا, پھر میں اپنا بتاتا تھا. سو that was a very beautiful experience. اور لاء کی تعلیم جو ہے جی یہ بہت ضروری ہے میرے لیے. لاء جو ہے یہ آپ کو کرٹیکل تھنکنگ سکھاتا ہے, آپ کو ایک آرگیومنٹیٹیو انالیسز کرنے کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک بندے کو لاء صحیح طریقے سے آ گیا ہے تو یہ ایک ایسا ویپن ہے کہ اس کو آپ اسلام کے لیے بڑی خوبصورتی سے استعمال کر سکتے ہیں. لوگوں کو اسلام اور محبت کے پیغام کی طرف آپ بڑے آرام سے لا سکتے ہیں. اور یہ جو قلم کی طاقت ہے یہ بڑی ضروری ہے جی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہی اگر آپ بات کو دیکھ لیں تو گوروں نے لکھا ہے, گوروں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کے ہتھیار نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ہمیں ایک علامہ اقبال کی قلم نے نقصان پہنچایا. جیسے آپ نے بتایا آپ کی انسپریشن آپ کے والد محترم, پھر اس کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, پاکستان کی جو یوتھ ہے, موجودہ جو ہمارا نظام ہے, جو سسٹم ہے, ایون جو ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات ہیں, ہم ان کو کس طرح اس دھارے میں لا سکتے ہیں جس طرح آپ کی انسپریشن آف کورس آپ کے والد صاحب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بنے, تو ہم جو یوتھ ہے اس کو کس طرح اس کو انسپائر کر سکتے ہیں اپنے بزرگوں سے, اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے؟ دیکھیں یہ جو اولیاء اللہ رہے ہیں انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں. اگر آپ سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, انہوں نے لاکھوں لوگوں کو, انفیکٹ آئی تھنک اف آئی کین ریکال, انہوں نے 9 ملین کے قریب لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا تھا. کیا یہ کم انسپریشن ہے کہ انہوں نے محبت کے پیغام سے انہوں نے لوگوں کے سول کے اندر اور اسپرٹ کے اندر انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن فرمایا. مولانا روم جو تھے انہوں نے عشق اور محبت کا پیغام پھیلا کر لوگوں کو وہ اسلام کی طرف لے کر آئے ہیں. ہم یہ جو زبان تک بول رہے ہیں, یہ زبان اس کو بھی ہمارے ہی صوفی اسکالر اور اللہ کے ولی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب مرید حضرت امیر خسرو جو ہیں انہوں نے اس کو ترتیب فرمایا اور اس کو انیشیٹ کیا. تو اولیاء اللہ کی زندگی جو ہے انہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں. آپ بغداد شریف, جیلانی, محبوب سبحانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, غوث سمدانی, میرا محی الدین, سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر آپ زندگی مبارک کا مطالعہ فرمائیں گے, جن کو ولیوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, اور یقیناً اس بات میں حقیقت ہے. حضور غوث اعظم کی زندگی کو آپ دیکھیں, انہوں نے محبت کے پیغام سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اسلام قبول کرایا. اگر آپ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو بھی ٹریس بیک کریں تو یہاں پر جب نان مسلمس کا بہت زیادہ کنٹرول تھا تو یہاں پر کون بزرگ تھے جو تشریف لائے تھے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے؟ وہ حضور غوث اعظم کی ہی اولاد تھے. حضور غوث اعظم کے جو صاحبزادہ صاحب تھے, آپ کے حکم پہ یہاں پہ آرمی آئی تھی اور پھر بعد میں مسلمان یہاں آنا شروع ہو گئے. تو ان لوگوں نے بہت محنتیں کی ہیں جی. ہم یہاں جو آج رہ رہے ہیں یہ بھی اولیاء اللہ کی محنتیں ہیں. یہ کیا پتہ یہ دین الہی کا مرکز ہوتا ہے یہ آج سب کانٹیننٹ, مگر جب دین الہی کے لیے ایک بادشاہ آیا تھا تو اس کو کنفرنٹ کرنے کون آئے تھے؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ وقت جب ایک مذہب کو مکس کیا جا رہا تھا اور کئی مذاہب کو بنا کر ایک نیا مذہب دین الہی کے نام سے لایا جا رہا تھا, تب بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں محنت کی کس نے تھی؟ ایک اللہ کے ولی نے کی تھی, نقشبندیہ سلسلے کے ایک بزرگ نے کی تھی, حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کے صاحبزادہ صاحب حضرت خواجہ معصوم مروت الوسقیٰ علیہ رحمہ. تو ہماری دنیا کے اندر ان اولیاء اللہ نے بہت کام کیا. آپ اگر اسپین کی طرف چلے جائیں, ٹرکی کی طرف چلے جائیں, تو
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، آپ اس کے بعد یہ مولانا روم کی زندگی کو آپ پڑھیں، تو ان لوگوں نے جہاں جہاں یہ لوگ رہے ہیں انہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ علامہ اقبال جب اسپین میں تھے تو آپ دیکھیں ان کا واقعہ ملتا ہے مسجد والا، انہوں نے کس طرح سے اذان بلند کی تھی۔ تو اسلام نام ہے محبت کا، اور اسلام نام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جیسے علامہ اقبال نے کہا محمد سے وفا کرو تو دین بھی ملے گی اور دنیا بھی مل جائے گی۔ ہم اپنے موجودہ جو پاکستان یا انڈو پاک میں دیکھتے ہیں جو ہمارا خانقاہی نظام ہے، اس میں تعلیم کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ ہمیں تعلیم کا فقدان نظر آتا ہے، ٹرینڈ نہیں ہے اعلیٰ تعلیم کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمارے جو نوجوان جو خانقاہی نظام کے جو نوجوان ہیں وہ پڑھنا نہیں چاہتے، یا آسائشیں اتنی مل جاتی ہیں، یا زندگی میں وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ خواہش نہیں رہتی، یا تربیت کی کمی ہے؟ کئی وجوہات ہیں جی۔ سب سے پہلے تو دس از ویری انفارچونیٹ کہ ایسا ہو رہا ہے۔ ہمارے جو بزرگ تھے جن کے ناموں کے اوپر جن کو ڈیڈیکیٹ کی گئیں وہ خانقاہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت محنت فرمائی تھی، انہوں نے اپنا دن اور اپنی رات ایک کر دی تھی، ٹھیک۔ مگر آگے جو ان کی اولاد ہے، بہت زیادہ جو خانقاہوں کے صاحبزادگان ہیں وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ اپنے لیوش لائف سٹائل اور ریسورسز کی بنا کے اوپر پرہیپس وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد ہے کیا۔ تو ڈائریکشن جو ہونی چاہیے تھی، ایک فوکسڈ اپروچ رکھنی چاہیے تھی، وہ کہیں نہ کہیں وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس آستانے کے اوپر ایک چیز خوبصورت یہ ہے کہ سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی، ان کی تعلیمات کچھ یوں ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ رکھا جائے، اور آستانے کے اوپر آپ دیکھیے ریسرچ کے اوپر بہت کام ہوتا ہے۔ محسن اعظم ریسرچ انسٹیٹیوٹ یہاں پر موجود ہے۔ ہم لوگ جتنا تصوف کے اوپر یہاں پر لکھا جا رہا ہے، بہت زیادہ شرعی مسائل اور ایکسیجیٹیکل ورکس کے اوپر بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس درگاہ محسنیہ کے اوپر ایک قرآن پاک کی تفسیر ہی 4 ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر اویلیبل کی جا رہی ہے۔ ہم اردو کے اندر قرآن پاک کی تفسیر محسن یہاں پر لکھی جا رہی ہے جو ہمارے پیر و مرشد لکھ رہے ہیں، اس کے بعد اس کو اردو کے اندر یوٹیوب کے اوپر اس کو اپلوڈ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے ابھی تک انہوں نے چند سپارے ہی بیان فرمائے ہیں کہ 600 to 700 لیکچرز ان کے اپلوڈ ہو چکے ہیں، کم و بیش بن چکے ہیں لیکچرز، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی اسی تفسیر کو ہم لوگ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے ویڈیوز بھی اس کی اپلوڈ کرتے ہیں، اور ہم اس کو بک فارم کے اندر بھی لے کے آ رہے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ محنت طلب کام ہے، اور اگر آپ اس چیز کے اوپر کانٹمپلیٹ کریں اور آپ ریسرچ کریں تو آپ دیکھیں گے اردو کے اندر چلیں پھر تفسیر کے اوپر کام ہوا ہے، ویڈیوز تفسیر کی نہیں بیان ہوئی، کتابیں چلیں موجود ہیں۔ انگلش کے اندر تو نہ پراپر انگلش کی کوئی بک ہے تفسیر کی، نہ کوئی ویڈیوز ہیں پراپر۔ تو یہ درگاہ محسنیہ پہلی درگاہ ہے جہاں پر ہم ورس بائی ورس جس آیت کی اردو میں تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اسی آیت کی ہم ورس بائی ورس پورے قرآن پاک کی انگلش میں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ کوئی سمری نہیں ہے، ایک آیت اکثر کئی دن لیتی ہے تفسیر میں، 2 3 4 ویڈیوز اس کی اپلوڈ ہوتی ہیں۔ اور اگر میں آپ سے بات کروں تو I don't know down the line when I'll be done recording all of my English lectures، کیا پتا وہ 3-4 ہزار ویڈیوز ہیں، شاید زندگی لگ جائے اس میں۔ جی جی، تو یہ ہے کہ اس درگاہ کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس ہے تعلیم اور تربیت کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب سے پہلے تو طریقت کے آداب سکھائے جاتے ہیں، اس کے بعد ساتھ لوگوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جی شریعت کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری خانقاہوں کے اوپر بھی جو صاحبزادگان ہیں یا یہ جو ینگ جنریشن آ گئی ہے وہ کنفیوز ہو چکے ہیں کہ صرف طریقت کو ہی فالو کرنا ہے اور یا صرف شریعت کو فالو کرنا ہے، ایک بیلنس کیا رکھنا ہے ہم نے۔ جی، فالوورز بھی کنفیوزڈ ہیں انفارچونیٹلی۔ کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کا جو ان کا مرکز ہے، جو ان کا کسی بھی دنیاوی نظر سے بھی دیکھیں، if the leader is not focused everyone will go
ایلس ویئر. تو فوکسڈ رہنا بہت ضروری ہے. اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ سب نے ایک دن یہاں سے جانا ہے. ٹھیک ہے, سب نے ایک دن یہاں سے جانا ہے. آپ کو چونکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا موقع ملا, آپ کی تربیت ایک بڑی خوبصورت خانقاہ سے ہوئی تھی, اس نے کتنی آپ کو سپورٹ کی وہاں پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں اور ان پہ اثرات مرتب کرنے میں؟ جی, اس ناچیز کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے, مگر یہ ان کی تعلیمات ہیں. ہم وہاں پر بھی محافل کرتے تھے. صحیح ہے, ہماری ہر مہینے بلا ناغہ بندہ نے چیز وہاں پر جتنا عرصہ رہا ہے وہاں پر 11ویں شریف کی محفلیں ہوتی ہیں, اور آج بھی ہو رہی ہیں. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ ہم جب دوست احباب بیٹھتے تھے, تو میں بھی جیسے تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا, اگر ہم 6-7 دوست رات کو ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ریلیجن واز ون آف دوز ٹاپکس جس کو ہم ضرور ڈسکس کرتے تھے. وہ کہتے تھے, ایک کرسچن بولتی تھی جی میرے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا. میں کہتا تھا ہاں صحیح کہا ہے, ہم بھی اس چیز کو مانتے ہیں, ہمارے قرآن میں لکھا ہے. اور ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں, ہم ان کی بھی پھر باتیں عرض کرتے تھے, اور وہ لوگ بڑا انسپائر ہوتے تھے. میرا ایک پروفیسر تھا, وہ میرے سپروائزر تھے میری تھیسس کے, جب میں کارپوریٹ لا کمرشل لا میں تھیسس لکھ رہا تھا لنڈن میں. ان کا نام ڈاکٹر بین تھا. وہ جو تھے وہ کرسچن. ان کے ساتھ ڈسکس کرنے گیا تھا میں ایک دفعہ اپنی تھیسس کو, مگر ہم بات کرنا شروع ہو گئے اسلامک فیسٹیولس کے اوپر. وہ بات اتنی لمبی جاتی گئی. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی یو مسلمس. اور انہوں نے مجھے اس کی مثال دی. انہوں نے کہا آپ لوگوں کی, ہماری کرسمس آتی ہے, ہم لوگ گھر میں ایک کھانا بنا لیتے ہیں, وہ ہم کھا لیتے ہیں. انہوں نے کہا آپ لوگوں کی عید آتی ہے, خود تو کھاتے ہو, آپ لوگ اپنے ساتھ 100 لوگوں کو بھی کھلاتے ہو. انہوں نے کہا مسلمان جو ہیں ان کی خوبصورتی الگ ڈگری کی ہے. تو یہ اس طریقے سے کچھ ایکسپیرینسز رہے. جی سر, اینی میسیج ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اور نوجوان نسل کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گا, جو آف کورس دین کی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک میں, چونکہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اب دنیا میں 5th جنریشن وار چل رہی ہے, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی تعلیم کی بہت ضرورت. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, یہ کولڈ وار کا زمانہ ہے. اے آئی ٹیکنالوجی الگوریتھمس کا زمانہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ہی جنگیں چلتی ہیں آج کل, پے ہیٹ. آج اگنورنس کا زمانہ ہونا نہیں چاہیے. آج وہ وقت ہے جب یوتھ کو زیادہ پڑھنا چاہیے, قرآن کی تعلیم حاصل کریں, حدیث کو پڑھیں, اولیاء اللہ کی زندگیوں کو پڑھیں, ان کی تعلیمات کو پڑھیں, یہ محبت کا پیغام پڑھیں جو اولیاء اللہ کا پیغام تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے وہ انسپریشن ڈرا کریں. اور سب سے ایک بہت ضروری چیز ہے, اپنی لائف میں بیلنس کریں. صرف دنیا کے پیچھے مت بھاگیں, یا صرف دین کو مت پکڑ لیں. ایک بیلنس رکھیں, دین کو بھی اہمیت دیں اور دنیا کے اندر محنت بھی کریں. تو جی یہ ہمارا پیغام ہے. تھینک یو سو مچ سر, جزاک اللہ خیر. اور احمد محسن صاحب ہمارے ساتھ تھے ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ کہ بیلنس کریں لائف کو, دین کو بھی سمجھیں, دنیا کو بھی سمجھیں, لیکن بیلنس کے ساتھ. اسی نوٹ کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.